صاحب الزمان یا صاحب الزمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین. ناظرین گرامی، ہماری بحث کا موضوع کلچر، ثقافت اور فرہنگ کی روح سے امام مہدی علیہ السلام پر بحث کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں، جب سے ہمارے امام جو ہیں وہ پردہ غیبت میں گئے اور یہ 260 ہجری، دوسرے لفظوں میں امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ کی غیبت کا آغاز ہوا. شروع میں یہ غیبت صغریٰ تھی جو 329 ہجری تک جو ہے تقریباً 70 سال کا جو زمانہ ہے، یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے. 329 سے لے کر اب تک غیبت کبریٰ کا دور ہے. ہم لوگ بظاہر جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کے دیدار سے اور ان کے حضور میں پہنچنے کے شرف سے محروم ہیں، لیکن روحانی معنوی طور پر، دینی اعتبار سے ہم اپنے امام سے متصل ہیں. ہمارے دل جو ہیں، ہماری جو روحیں ہیں وہ ان سے جڑی ہوئی ہیں اور ان سے استفادہ کر رہی ہیں. تو عرض خدمت یہ ہے کہ جب سے امام غائب ہوئے ہیں اس وقت سے تشیع کو کلچر کی روح سے، فرہنگی اعتبار سے ایک نام دیا گیا ہے، اور یہ نام جو ہے وہ احادیث کی کتابوں سے ہی ہمیں ملا ہے. روایات میں بھی ہمیں اسی نام سے پکارا گیا ہے، اور وہ نام منتظرین امام مہدی. دوسرے لفظوں میں ہمارا جو انتظار ہے یہ در واقع ہماری تشیع، ہمارے اسلام کے کلچر کا جو ہے وہ حصہ ہے. ہم کلچر کی روح سے منتظر ہیں، امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں، بلکہ دیگر مکاتب فکر بھی منتظر ہیں. البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے اور پھر جوان ہوں گے اور وہ اپنی جو ہے وہ تحریک کا آغاز کریں گے. اس اعتبار سے منتظر ہیں، ان کی ولادت کے منتظر ہیں. جبکہ ہم شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ درست بھی یہی ہے، اور بہت ساری دلائل سے جو ہے یہ چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور پردہ غیبت میں ہیں. اور اگرچہ وہ پردہ غیبت میں ہیں لیکن اس کے باوجود بہت سارے دینی کام جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں، اور ہم ان سے بہرہ مند ہو رہے ہیں اور ہم ان کے ظہور کے منتظر ہیں. تو انتظار در واقع جو ہے وہ ہمارا کلچر ہے، ہماری شناخت ہے. لیکن یہ کون سا انتظار ہے؟ ایک انتظار بالکل جامد ہے جس کے اندر ہم اپنے دنیا کے کاموں میں مگن ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے منتظر ہیں. لیکن ایک انتظار ایسا ہے کہ جس کے اندر تحرک ہے، جس کے اندر کوشش ہے، جد و جہد ہے، جس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ مولا جو ہے وہ کیوں غائب ہوئے؟ آیا اس غیبت کے اندر ہماری کوئی سستی تھی، ہماری طرف سے کوئی مشکل تھی، یا ہماری طرف سے جو ہے وہ کاملاً فرما برداری کا نہ ہونا یہ تو نہیں تھا؟ تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں کہ جس کام سے مولا کا جو ہے وہ ظہور ہو. یہ طے شدہ بات ہے، اور احادیث اور روایات میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اسی وقت ظہور فرمائیں گے جب ان سے پہلے ان کے ناصرین جو ہیں تیاری کریں گے، اور اتنی تعداد میں ہوں گے کہ مولا جب ظہور فرمائیں، ان کی قیادت کریں، تو پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک الہی انقلاب جو ہے وہ لا سکیں. یہ انقلاب جو ہے وہ کسی معجزے سے نہیں آنا، یہ منتظرین جو کہ ناصرین کی شکل میں سامنے آئیں گے، انہی کی اپنے امام کے تحت، ان کی دوسرے لفظوں میں ان کے ساتھ جو ہم نے مل کر جد و جہد کرنی ہے، اس جد و جہد کا نتیجہ جو ہے وہ دنیا پر ایک عالمگیر الہی مہدوی حکومت کی شکل میں انشاءاللہ سامنے آئے گا. تو کلچر کے اعتبار سے ہم منتظر ہیں، لیکن ہمیں منتظر متحرک ہونا چاہیے. ہمیں ایسا منتظر نہیں ہونا چاہیے کہ جو صرف خاموش بیٹھا ہے اور جس اپنے دنیا کے کاموں میں مگن اور مصروف ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے امام کا منتظر ہوں. نہیں، جس طرح ہم ایک معمولی سے مہمان کے انتظار میں بہت کچھ کرتے ہیں، بہت سارا کام کرتے ہیں تاکہ وہ آئے اور اس سے پہلے جو ہے یہ سارے کام ہو جائیں، تو یہ بتاتا ہے، یعنی جب کوئی آدمی کسی مہمان کا انتظار کرتا ہے تو اس کا انداز سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ کسی کا منتظر ہے.
تو جو دنیا کا سب سے بڑا مہمان ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی ہستی ہے، اور جس کے وجود سے دنیا کو بہت بڑی سعادت ملنی ہے، تو اس کے انتظار سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ لہٰذا ایک اہم ترین جو بحث ہے مہدویت کے اندر، وہ وظائف منتظرین کی بحث ہے، اور معمولاً ہمارے ہاں اس بحث پر توجہ جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ ہم صرف زبان کے اعتبار سے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں منتظر نہیں ہوتے۔ دیکھیں، ہمارے جو دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ مہدویت کو سمجھ چکے ہیں، اور وہ اس موضوع پر تیاری بھی کر رہے ہیں۔ وہ دو قسم کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ اسلام کے اندر عقیدہ مہدویت کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں ہی ایسے لوگ سامنے لا رہے ہیں مختلف ہتھ کنڈوں کے ساتھ، جو مہدویت کی نفی کر رہے ہیں، اور دوسری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مہدویت کے مد مقابل منفی جو ہے وہ سازشیں، گھنونی سازشیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ عجیب قسم کی فلمیں بن رہی ہیں جس میں مہدویت کو دنیا کے لیے خطرہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور جس میں ڈرایا جا رہا ہے دنیا کو۔ تو مثلا میں پہلے حوالے سے عرض کروں گا کہ ہم کچھ ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہوتے بظاہر مسلمان لیکن مہدویت کی نفی کر رہے ہیں۔ مثلا آج کے زمانے کے اندر احمد کسروی ہیں، صادق ہدایت، محب الدین، احمد امین مصری، سعد محمد حسن، محمد عبداللہ عنان، احمد القاتب، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی کتابیں ہیں، جنہیں دنیا اسلام کے اندر ایک سکالر کے عنوان سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مہدویت کی نفی کی۔ خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر یا جو مستشرقین لوگ ہیں، وہ بھی کچھ ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ جو غیر جانبدار تحقیق کا عنوان دیتے ہیں لیکن مہدویت کی نفی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بہت کچھ جو ہے وہ موجود ہے، جیسے اڈکار بلوشے ہے، مارگلی یوٹ ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے السیادۃ العربیہ والشیعہ، یہ کتاب جو ہے فان فلوٹن کی، یا دائرۃ المعارف بری تارینی کا، یہ اس قسم کی ایسی کتابیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو مہدویت کی نفی کر رہی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہالی ووڈ میں ایسی فلمیں سامنے آ رہی ہیں کہ جن فلموں کے اندر جو ہے وہ مہدویت کی نفی ہے یا مہدویت کو ایک خطرہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب ہم جو منتظر شیعہ ہیں، ہمارے کیا وظائف ہیں؟ ہمارے وظائف یہ ہیں کہ ہم مہدویت کے عقیدہ کو اپنی عملی زندگی میں لے کے آئیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ مولا امام زمان علیہ السلام نے جب ظہور کرنا ہے تو اس وقت کیا ہوگا، ہم زمانہ ظہور کو سامنے رکھیں۔ مثلا زمانہ ظہور کے بارے میں جو روایات ہیں، احادیث ہیں، ان کو پڑھیں۔ زمانہ ظہور کے بارے میں کچھ روایت آپ کی خدمت میں صرف اشارے کی حد تک۔ مثلا زمانہ ظہور وہ ہے کہ جس میں انسان کی عقل جو ہے وہ کامل ہو جائے گی، جیسے مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو لوگوں کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھیں گے، جس سے ان کی عقل جو ہے وہ کامل ہو جائے گی۔ اب یہاں مراد واقعاً ہاتھ رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ ان کی جب حکومت قائم ہوگی، اس حکومت کے اندر ایسے کام ہوں گے اور اس انداز سے لوگوں کی خدمت ہوگی کہ لوگ عقلی اعتبار سے جو ہے وہ کامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم روایات دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر علمی وسعت ہوگی۔ مثلا مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم و دانش جو ہیں وہ 27 حروف ہیں، جو کچھ بھی ابھی تک تمام انبیاء لے کر آئے ہیں اور جو کچھ ہم نے آپ کے لیے پیش کیا وہ 2 حرف ہیں، اور جب ہمارے قائم آئیں گے تو باقی 25 حروف کا بھی علم لوگوں کو ملے گا۔ اب دیکھیں، یہ جو علم انبیاء لے کر آئے ہیں، اس علم کی بدولت کتنی ترقی دنیا میں ہو رہی ہے، اور ہم جتنی بھی ہر روز ترقی کر رہے ہیں یہ 2 حرفوں کی بدولت ہے۔ تو اگر باقی جو ہیں وہ 25 حرف سامنے آئیں تو کتنی ہی زیادہ ترقی ہوگی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ ظہور میں فقر و فاقہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، دنیا میں کوئی شخص جو ہے وہ فقیر اور محتاج جو ہے وہ نہیں ملے گا، اس زمانے میں امن و امان ہوگا۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں۔ لوگوں کا جو خوف ہے وہ امن میں بدل جائے گا۔ اب یہ جو زمانہ ہے ظہور کا، اس تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں تیاری کرنی ہے، اور ہماری تیاری جو ہے وہ وظائف منتظرین کی بحث میں ہے۔ دوسرے لفظوں میں میرے کہنے کا جو مقصد وہ یہ ہے کہ ہم صرف نام کی حد تک منتظر نہ رہیں، بلکہ اس عظیم زمانے کہ جس کی اتنی بشارتیں ملی ہیں، اس زمانے تک پہنچنے کے لیے عملی طور پر بھی منتظر بنیں۔ اور یہ اسی وقت ہم منتظر بنیں گے کہ جب ہم وظائف منتظرین پر عمل کریں گے، اور وظائف منتظرین پر انشاءاللہ آگے بھی ایک بحث آئے گی، لیکن ایک اشارے کی حد تک میں عرض کرتا ہوں۔ وظائف منتظرین میں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں: اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا، اور دوسرا ان کی مکمل پیروی کرنا،
ان کے جو فرامین ہیں ان کو جاننا اور ان کے مطابق جو ہے عمل کرنا، تیسرا اپنے مولا کے ذکر کو زندہ کرنا، اور اسی طرح امر بالمعروف اور نہی منکر، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق وظائف منتظرین سے ہے۔ تو پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم حقیقی معنوں میں منتظر بنیں گے اسی وقت ہی اپنے مولا کے سچے ناصر بنیں گے۔ یہ سچے ناصر کافی تعداد میں سامنے آئیں گے، تو اس وقت وہ مبارک جو ہے وہ لمحہ آ جائے گا کہ جب ہمارے امام جو ہیں وہ ظہور فرمائیں گے اور دنیا ان کے وجود سے استفادہ کرے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔